نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ فإن تابوا سو اگر یہ لوگ توبہ کر لے، وأقاموا الصلاة اور نمازوں کی پابندی کرے، نماز پڑھنے لگ جائے، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دینے والے بن جائے، فإخوانکم فی الدین تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ ونفصل الآیات اور ہم یہ آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی اور اس طرح یہودی مدینہ کی بدعہدی اور وعدوں کی خلاف ورزی بیان فرمائی تھی، اور ان کے وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے کہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کا کفر اور شرک ہے۔ ان کا کفر اور ان کا شرک اس کو وعدوں کی پاسداری کرنے کے لیے نہیں دیتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ اللہ نے پھر ان کی دلی کیفیت کو بیان فرمایا کہ دیکھیے، بظاہر تو وہ الفاظ سے کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے آج کے بعد ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن ان کے دل کے اندر بات ہو رہے، وہ وسائل کے انتظار میں، جب ان کو وسائل مل جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ کسی کا خیال نہیں رکھیں گے، قرابت داری کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، عہد و پیمان کا بھی وہ خیال نہیں رکھیں گے، لیکن انتظار صرف اس بات کے کہ انہیں کوئی وسائل مل جائیں۔ جب انہیں طاقت ملے گی، جب انہیں قوت مل جائے گی تو پھر وہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھے گا، نہ چھوٹے کو دیکھے گا، نہ بڑے کو دیکھے گا۔ تو پھر وہ کیا اللہ نے ان کی دلوں کی کیفیت بیان فرمائی تھی، ان کے دل کے نفاق کو اللہ نے بیان کیا تھا اور ان کے کفر کو اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن تابوا، یعنی اگر یہ مشرکین اپنے کفر سے توبہ کر لے اور خالص مسلمان بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے بھائی ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ نے کتنا آسان، گزشتہ جتنے بھی گناہ تھے، جتنے بھی جرائم تھے، ان سب کے سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کتنی آسان وجہ بیان فرمائی، کتنا آسان حل اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھیے، آپ نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی ہے، صحابہ کرام کو تکلیف دی ہے، دین کے خلاف آپ نے بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے ہیں، لیکن اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے اتنی بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ میرے اس تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اسلام جو ہے انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے جرائم کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان فرما رہے ہیں، توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اور حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ یا تو ہم توبہ کرتے ہیں، کسی کی نافرمانی کرتے ہیں، تو جب اس کے سامنے چلے جاتے ہیں، بھائی ہم سے غلطی ہو چکی ہے، آپ ایسے کرے ہمیں معاف کر دے، تو سامنے سے اس کے الگ تیور ہوتے ہیں، سامنے سے اس کے جوابات اور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب آئے ہو، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتا ہوں، آپ نے میری بہت بڑی بےعزتی کی ہے، لہٰذا میں آپ کو معاف کرنے کے موڈ میں ہو ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے، انسان جتنا بھی گناہ کر لے اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں، لیکن کیا کریں؟ سچے دل سے آئے۔
تو یا اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مشرک سچے دل سے آئے اور اسلام قبول کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو یہاں توبے سے مراد اسلام بھی ہے کافروں کے لیے، یعنی کافر توبہ کر لے اسلام لے کر آئے، مسلمان توبہ کر لے اپنے گزشتہ گناہوں کو چھوڑ لے۔ واقام الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرے۔ تو دیکھیے توبے پر استقامت قائم رہنے کے لیے، توبے پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے ایک مین چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ دیکھیے انسان چاہتا ہے کہ میں گزشتہ زندگی کی طرف نہ جاؤں، دوبارہ میں گناہوں کی طرف نہ جاؤں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک بہترین حل بیان فرمایا ہے کہ دیکھیے نمازوں کی پابندی ہو۔ ایک انسان کہتے ہیں میں نے توبہ کر لیا، نماز نہیں پڑھتے تو دوبارہ اس گناہوں کی طرف جائے گا، دوبارہ اس سرکل کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیں گے۔ اس لیے کہ نماز میں کیا استقامت ہے، ہم بار بار ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہم تو سیدھے راستے پر ہیں نا، مطلب اس کا کیا ہے، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اس میں استقامت عطا فرما، یا اللہ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں استقامت عطا فرما، دین کے ساتھ جڑے ہوئے یا اللہ اس میں استقامت عطا فرما۔ تو کیا ہے استقامت؟ نماز کی برکت سے انسان کو استقامت مل جاتا ہے، انسان اپنے دین پر مستقیم رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس لیے اللہ نے فرمایا گزشتہ سورہ، بعض صورتوں کے اندر ایک صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، یعنی ایمان لایا، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کی۔ تو یہاں بھی کیا ہے، فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ، توبہ کر لی اور نمازوں کی پابندی کر لی، تو نمازوں کی برکت سے انسان کو استقامت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین پر مستقیم انسان تب رہ سکتا ہے جب نماز کا پابند ہو، ٹھیک ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے، سارے احکامات میں سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان سے سب سے پہلے قیامت کے دن جو ہے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں، نمازیں پڑھی تھی دنیا کے اندر یا نہیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی کہ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کمی کوتاہی آ گئی، اس کے اندر جو ہے نمازوں کے اندر کوتاہی آ گئی، کمی آ گئی، بعض نمازوں کو پڑھ لیا، بعض نمازوں کو چھوڑ لیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، جب دل میں آیا نماز چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟ اگر نمازوں کے اندر کوتاہی آ گئی تو آگے سارے حساب دینا مشکل ہو جائے گا، سارا حساب و کتاب دینا مشکل ہوگا۔ تو یہ جیسے ہم دنیا کے اندر پرچہ حل کرتے ہیں نا، دنیاوی امتحان ہوتے ہیں مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر، تو طالب علم کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ پہلا سوال میں ایسا حل کروں کہ محتمم صاحب یا ممتحن صاحب جیسے ہی دیکھے تو اس کو میرا پرچہ پسند آ جائے اور وہ مجھے 100 نمبر دے دیں۔ تو پہلا سوال پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلا سوال میں اچھی طریقے سے حل کر لوں، تاکہ جیسے ہی وہ دیکھیں گے تو بھائی یہ تو بہت اچھا لکھا ہے، ہیڈنگ بہت اچھی دی ہے، مارکر سے لکھا ہے، فلاں فلاں کام کیا اس کے ساتھ۔ تو جو ممتحن صاحب دیکھتے ہیں، امتحان لینے والا ممتحن، جب وہ دیکھتے ہیں پرچہ اچھی طریقے سے لکھا گیا تو وہ کہتے ہیں بھائی پاس ہے۔ تو پہلا سوال ہمارا کیا ہے؟ نماز کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز اچھی طریقے سے ہم نے پڑھی ہوگی، نماز کی پورے اداب کے ساتھ اور مکمل اوقات کی ہم نے پابندی کی ہوگی، جو وقت ہے جس نماز کا اسی وقت پر ہم نے نماز پڑھی ہوگی، تو باقی آگے جتنے بھی حساب ہے، جتنے بھی اعمال ہے، ان سب کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، باقی جتنی بھی گھڑی ہیں ساری کی ساری آسان ہو جائے گی۔ تو کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ تو نماز جیسے لازمی ہے اس طرح زکوٰۃ بھی لازمی ہے، نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیے تو اپنے مال کے اندر غریبوں کو نہ بولیں، محتاجوں کو نہ بھولیں، یتیموں مسکینوں کو نہ بھولیں، بلکہ ان کا اس مال کے اندر حق ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر میں مال دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اس طرح ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صدقہ دے اور پھر اس کا مال کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لے۔ تو اس سے بڑی ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں ایک آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اس کا مال کم ہو جائے تو مجھ سے قیامت کے دن لے لے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کا مال کم ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کا مال اور بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔
کہا نمازوں کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو وہ کہتے رہے بھائی میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہو، زکوٰۃ نہیں دیتا ہو، تو وہ مسلمان نہیں ہے نا، کامل مسلمان نہیں ہے نا۔ حقیقی مسلمان تو ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، حقیقی مسلمان تو وہ ہے، سچا مسلمان تو ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ اگر یہ دو اعمال اس کے اندر نہیں ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمانوں کے بھائی ہے، لیکن وہ حقیقی نہیں ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم یہ آیتیں اس لیے بیان فرما رہے ہیں لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے یعلمون، جو جانتے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ یعنی جو آیتیں اللہ نے بیان فرمائی اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ اگر انسان سمجھے کہ نماز کے اندر میری آخرت کی کامیابی ہے تو نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ زکوٰۃ دینے میں میرا اپنا ہی فائدہ ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، انسان اس بات کو اگر سمجھے، ہمیں ڈاکٹر کوئی بتا دے بھائی فلاں گولی آپ نے کھانی ہے، تو پھر وہ ہمیں ہفتہ بتا دیتے ہیں، ہم 2 ہفتے کھا لیتے ہیں، 2 ہفتے بتا لیتے ہیں، ہم مہینہ کھا لیتے ہیں، وہی ٹھیک ہو جائیں۔ کوئی میڈیسن بتا دے تو پھر اس کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، بھائی کھاتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں تلاش کرتے ہیں، نہ ملے تو جب تک وہ نہ ملے ہم چین سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں ایک بہترین دوائی دی ہے، ٹھیک ہے، آخرت بنانے کے لیے ایک بہترین میڈیسن دی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے میڈیسن کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، ٹھنڈک ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نور ہے قیامت کے دن کا۔ تو اس سے کیا چاہیے بھائی؟ اور زکوٰۃ مال کی پاکی ہے، مال کی حفاظت ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو چور سے، ڈاکو سے اور لوٹنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم یہ آیتیں بیان فرماتے ہیں لِقَوْمٍ، ایسی قوم کے لیے یعلمون، جو جانتے ہو، سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔